عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما یحملکم علی ھذا، اے میرے صحابہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا قال حب اللہ ورسولہ، اے اللہ کے نبی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایسا اللہ کی محبت میں کر رہے ہیں، ہم کو آپ سے محبت ہے، آپ کے حالات و اخلاق، آپ کے کردار، آپ کے اوصاف، آپ کی تمام کمالات سے ہمیں محبوب ہے، میں اس سے آپ کی محبت میں یہ کام کر رہا ہوں۔ اور صحابہ جو بات کہتے تھے میرے محترم، وہ اپنے کہنے میں سچے ہوا کرتے تھے۔ آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عرض کیا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ، آپ صحابہ سے فرما رہے ہیں لیکن یہ حکم ہے قیامت تک آنے والے سارے مرد عورتوں کے لیے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ، جس شخص کو خوشی ہو اس بات سے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور یحب اللہ ورسولہ، یعنی وہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول اس سے پیار اور محبت کرے، تو آقا نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں 3 کام کرنے ہیں، اگر یہ 3 کام تمہارے زندگی میں ہے تو تم ہمارے محبت میں سچے ہو، ہمارے محبت کا جو دعویٰ کرتے ہو تو تم ہمارے محبت میں سچے اس وقت ہوگے جب تمہارے اندر یہ 3 چیزیں موجود ہوگی۔ پہلی بات آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے عرض کرتے ہیں فَلْيَسْبُتْ حَدِيثَهُ إِذَا أَحْدَثَ، اے میرے صحابہ تم جو یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ ہمیں اللہ کے رسول سے پیار ہے، تو تمہیں پہلا کام یہ کرنا پڑے گا کہ جب تم بولو تو سچ بولو، اپنے زبان سے جو بات کرتے ہو، جو کلام کرتے ہو، اپنے کلام کے اندر سچائی کو اختیار کرو، ہمیشہ سچ بولو، سچ بولنے کی عادت ڈالو۔ اگر تمہارے اندر سچائی ہے تو واقعی میں تم اللہ اور اللہ کے نبی کے دیوانے ہو، اللہ کے نبی کے عاشق ہو، واقعی میں تم سچے ہو۔ لیکن اگر تمہارے اندر جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلخوری ہے، کینہ کپٹ ہے، حسد ہے اور بغض ہے، تو یاد رکھو تو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا نہیں ہے، تو اللہ کے رسول کا سچا عاشق نہیں ہے، سچا دیوانہ نہیں ہے۔ اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہے تو سچائی کا اوڑھنا بچھونا اپنے اوپر اوڑھ لے، تو اللہ کے نبی کا دیوانہ اور عاشق بن جائے۔ لیکن میرے محترم آج ہمارے سماج کے اندر اور معاشرے کے اندر انسان جھوٹ کو جھوٹ سمجھتا ہی نہیں، جھوٹ کو گناہ تصور ہی نہیں کرتا۔ میرے محترم جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا سنگین گناہ ہے، فرمایا اللہ رب العزت کی نگاہ میں جھوٹ بولنے والے انسان سے زیادہ گندا کوئی انسان ہے ہی نہیں۔ جھوٹ آدمی کو ہلاکت و بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا دینی بھائی ہے، لا یخونہ، نہ وہ کسی کی خیانت کرتا ہے، ولا یکذبہ، اور نہ وہ جھوٹ بولتا ہے، ولا یخذلہ، اور نہ اس کی مدد سے وہ پیچھے ہٹتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی پہچان ہے کہ مسلمان جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائے، ہمیشہ سچ بولنے کی عادت ڈالے۔ جھوٹ اتنا سنگین گناہ ہے، فرمایا جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو رحمت
نگاہ میں، فرشتوں کی نگاہ میں سب سے نگالی انسان۔ اس لیے میرے محترم، ہم ہمیشہ سچ کو بولیں، سچائی کے اپنے اوپر عادت ڈالیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی آدمی کو نجات دلاتا ہے اور جھوٹ آدمی کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ حاشی کے اندر فرمایا روک را بقایت، روزی را بقا کی جھوٹ روزی کو گھٹا دیتا ہے۔ اگر آپ اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ ہونا چاہتے ہیں تو سچ بولنے کی عادت ڈالیں۔ تو پہلی بات اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عرض کیا اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہوں، نبی کا دیوانہ اور نبی کا عاشق ہو، تو پہلا کام تمہیں یہ کرنا پڑے گا کہ تم ہمیشہ سچ بولو۔ اور دوسری بات اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلِيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا تُؤْمِنَ، کہ جس کی امانت ہو اس کی امانت اسے ادا کرے۔ مثلا کسی شخص نے آپ کے پاس کچھ رقم رکھے، کچھ روپیہ اور پیسہ رکھے، تو اس کی امانت ہے آپ اس کو ادا کرنے والے بن جائیں۔ آپ کسی کرائے کے مکان پر رہ رہے ہیں، مکان کا مالک آتا ہے اور کہتا ہے کہ مکان کو خالی کرو، آپ خالی کر دیجیے، یہ اس کی امانت ہے، آپ امانت ادا کرنے والے بنے۔ آپ کسی دکاندار کو کرائے پر لے رہے ہیں، دکان کا مالک آتا ہے کہ تم دکان کو خالی کرو، آپ خالی کر دیجیے۔ اگر آپ یہ کرنے والے ہیں تو امانت کو ادا کرنے والے ہیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو امانت کو ادا کرنے والے نہیں ہیں۔ اگر ہمارے زندگی کے اندر یہ چیز ہے تو ہم واقعی اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، کہ تم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آیا کرو۔ چاہے تمہارا پڑوسی تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، تمہارا پڑوسی تمہارے ساتھ ظلم کیوں نہیں کر رہا ہو، تم اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ اگر تم ایسا کرنے والے ہو تو واقعی میں تم اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہو۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احادیث کریمہ کے اندر 3 باتوں کی طرف توجہ دلائی اور فرمایا جس شخص کے اندر یہ 3 چیزیں موجود ہیں وہ واقعی میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ سب سے پہلی چیز آپ نے فرمایا کہ ہمیشہ سچ بولو، امانت کو ادا کرو اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ میرے محترم صحابہ کرام اس کے مثال تھے، صحابہ کرام ہمارے لیے نمونہ ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے سے محبت کیا کہ پوری دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز و قاصر ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک صحابی آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ متی الساعہ، اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم غالباً نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ نے اس سائل کو جواب نہیں دیا، آپ مسجد گئے، نماز پڑھے، نماز سے فارغ ہوئے، پھر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من السائل، این السائل، وہ سائل کہاں ہے؟ تو یہ پوچھ
پوچھ رہا تھا کہ قیامت کب آئے گی، وہ صحابی عرض کرتے ہیں انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں ہی وہ شخص ہوں جو یہ سوال کر رہا تھا کہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابہ سے عرض کیا اے میرے صحابہ بتا تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، تو نے قیامت کے لیے کیا ذخیرہ اپنے لیے تیار کر رکھا ہے۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بہت زیادہ تو نماز کی پٹاری نہیں ہے اور روزے کا انبار نہیں ہے، لیکن یا رسول اللہ میرے پاس ایک چیز ہے کہ آپ کی محبت میرے دل میں دنیا کی تمام چیزوں سے سب سے زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے عرض کیے المرء مع من احب، جو انسان دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے وہ کل قیامت کے دن جنت بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تو وہ صحابی بڑے خوش ہوئے۔ حضرت انس اس حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ صحابہ اتنا خوش ہوئے کہ اس سے پہلے کبھی خوش نہ ہوئے تھے۔ میرے محترم صحابہ کرام نے اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا محبت کیا، اتنا پیار کیا۔ میرے محترم آج ہماری زندگی سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نکل رہا ہے، سنتیں نکل رہی ہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے۔ میرے محترم آج ضرورت ہے کہ مسلمان آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، کہ جب پوری دنیا کے اندر فساد برپا ہو اس وقت میری امت کا کوئی ایک فرد میرے ایک سنت پر عمل کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ میرے محترم صحابہ کرام اس کے نمونہ تھے، صحابہ کرام اس پر کھڑے ہوئے تھے۔ میرے محترم آج ہم اسی زندگی کو اپنی زندگی کر لائیں، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ صحابہ اللہ کے نبی سے ایسا عشق و محبت کیا، لکھا ہے کتابوں کے اندر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پسینہ لگوائے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے فاسد خون نکلا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس فاسد خون کو ایک صحابی کو دیتے ہیں جن کا نام ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اے عبداللہ بن زبیر تم اس خون کو لے جاؤ اور کسی اچھی جگہ ڈال دینا۔ وہ صحابی لپٹ کر لیتے ہیں اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فاسد خون کو لے کر جاتے ہیں اور کچھ دور جاتے ہیں، پھر فوراً واپس آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عبداللہ بن زبیر تم نے اس خون کو کیا کیا؟ وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے ڈال دیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہاں ڈالا؟ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس خون کو پی لیا ہے، میں نے اس خون کو پی لیا ہے۔ اس وقت آقا مدنی امام الانبیاء نبیوں کے سردار جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ سنو، جس شخص کے جسم میں پیٹ میں میرا خون جائے گا اس پر دوزخ کی آگے حرام ہے۔ میرے محترم صحابہ کرام نے اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا عشق کیا، ایسی محبتیں کی۔ میرے محترم کاش آج وہی محبت اور وہی طرف ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ میرے محترم لکھا ہے غزوہ احد کا موقع ہے، اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں ہے۔ آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے اندر مسلمانوں کی صحابہ کی چند آدمیوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے فرما دیا کہ تمہیں اس جگہ سے واپس نہیں آنا ہے، اس جگہ سے ہلنا نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ نے مسلمانوں کو جنگ احد میں سب سے پہلے فتح نصیب کیا، کامیابی ملی، صحابہ جنگ کو جیت لیے تھے۔ لیکن جب دیکھا کہ معاملہ
बिल्कुल ठंडा पड़ गया है, सर्द पड़ गया है, तो सहाबा उस जगह से आ जाते हैं। कुफार मुशरिकीन जब उस जगह को देखते हैं खाली, दोबारा पलट कर आते हैं और सहाबाए किराम पर हमला आवर हो जाते हैं। चुनांचे सारे के सारे सहाबा परेशान हो गए, अफरा तफरी का आलम मच गया कि फतह थी और बदनसीबी से अब नाकामी मिल रही है। उसी असले के अंदर मुनाफिकों ने ये अफवाह उड़ा दिया कि नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। सहाबा गम से निढाल हो गए, लेकिन सहाबा थे नबी के दीवाना थे, नबी के इश्क में मस्त थे। सहाबा आते हैं, देखते हैं अल्लाह के नबी उहद के मैदान में मौजूद है। इमामुल अंबिया नबियों के सरदार जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर एक टोपी थी, लोहे की टोपी थी। आका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस टोपी को पहने हुए होते हैं। एक काफिर हमला आवर होता है और उस टोपी का दो सलाख है। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदानी मुबारक में आकर बेबस हो जाता है। आका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जख्म से बेचैन हो जाते हैं। सहाबा देखते हैं, अबू बकर देखे, तरफ कर आए, सहाबा आए, तमाम की तमाम सहाबा आपको घेरे हुए हैं, आप दर्द से परेशान हैं। उसी में एक सहाबी है हज़रत उबैदा बिन जर्राह आते हैं और अपनी आंख को आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक से टच करते हैं और वो टोपी की सलाखें जो दांत मुबारक के अंदर घुसी हुई थी, अपने दांत से वो सहाबी निकाल कर खींच कर बाहर कर देते हैं, जिससे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आराम मिल गया। मैं आपको मुहब्बत बता रहा हूँ कि आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत सहाबा से कितनी मोहब्बत थी, कितना इश्क था। सहाबा उस सलाख को अपनी दांत से निकालते हैं। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक से, दंदान मुबारक की जगह से खून का फवारा निकल रहा है, खून बह रहा है। एक सहाबी दूर है, दौड़ते हुए आते हैं, जिनका नाम है मालिक बिन सिनान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आते हैं। देखा कि आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से खून बह रहा है। सहाबी जाते हैं, मालिक बिन सिनान जाते हैं, देखिए नबी का इश्क सहाबा के अंदर कैसा भरा हुआ था। मालिक बिन सिनान जाते हैं और अपने डर को आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस जगह पर लगाते हैं जहाँ पर खून बह रहा होता है। मालिक बिन सिनान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस खून को अपने पेट में दाखिल कर लेते हैं। आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस पेट के अंदर, इस जिस्म के अंदर मेरा खून जाएगा, उस पर गुजर की आगे हराम होगी। मेरे मोहतरम ऐसा इश्क था, ऐसी मोहब्बत थी हज़रत सहाबाए किराम को अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मेरे मोहतरम आज ज़रूरत है, हम भी अल्लाह के बंदे हैं, नबी के गुलाम हैं, नबी का कलमा पढ़ते हैं। गुलाम का हक बनता है कि गुलामी का हक अदा करे। गुलामी का हक कैसे अदा होगा कि हम आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम नक़्ल हरकत को अपनी जिंदगी के अंदर लाएं। इसी जंग उहद का वाक़या है कि एक ज़ईफ़ा बूढ़ी औरत है, मक्का के अंदर ये अफवाह मच गया कि नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफार मुशरिकीन ने शहीद कर दिया है। जब मक्का के अंदर ये खबर पहुंची है, ये इत्तला गई है, तो मक्का की वो ज़ईफ़ा 80 साल की बूढ़ी औरत है, अपनी लाठी के सहारे उहद के मैदान की तरफ रवाना होती है। जब कुछ दूर पर जाती है तो क्या देखते हैं कि सहाबा वापस आ रहे हैं। सहाबा उस बूढ़ी ज़ईफ़ा को देखते हैं, कहते हैं अम्मा कहाँ जा रही हो? कह रही है मैं मोहम्मद को देखने के लिए जा रहा हूँ, मेरा नबी किस हाल में है? सहाबी अर्ज़ करते हैं उस जंग के अंदर तेरा शौहर शहीद हो गया है। वो अम्मा ज़ईफ़ा कहती है मुझे इसका गम नहीं है, बताओ मोहम्मद कैसे है? वो ज़ईफ़ा फिर आगे बढ़ती है, कुछ दूर के फासले पर क्या देखते हैं कि सहाबा है और सहाबा आ रहे हैं। सहाबा पूछते हैं ए अम्मा ज़ईफ़ा तू कहाँ जा रही है, तू कहाँ जा रही है? सहाबा अर्ज करते हैं कि अम्मा तू कहाँ जा रही है? वो बूढ़ी
اپنے نبی کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، میرا نبی کس حال میں ہے؟ صحابی عرض کرتے ہیں تمہارے دو بیٹے ہیں جو جنگ احد میں شہید کر دیے گئے ہیں، کہتے ہیں مجھے اس کا پرواہ نہیں ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ محمد کس حال میں ہے۔ پھر وہ ضعیفہ جاتی ہے، ضعیفہ کی محبت دیکھیے نبی سے عشق دیکھیے اس ضعیفہ عورت کی، جاتی ہے جب کچھ دور کے فاصلے پر جاتی ہے، پھر صحابہ ملتے ہیں، کہتے ہیں اماں کہاں جا رہی ہے؟ ارے اس جنگ کے اندر تمہارے کئی رشتے دار شہید ہو گئے ہیں، کئی رشتے دار شہید ہو گئے ہیں۔ ضعیفہ کہتی ہے مجھے اس کا پرواہ نہیں ہے۔ جب وہ ضعیفہ پہنچتی ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جاتی ہے اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے، اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے وہ کل مصیبت بعد اجل یا رسول اللہ، کہ اے لوگوں اگر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے تو مجھے اپنے شوہر کے شہید ہونے کا غم نہیں ہے، مجھے اپنے بیٹا کو شہید ہونے کا غم نہیں ہے، میرے عزیز و اقارب کو شہید ہونے کا غم نہیں ہے۔ جب امام الانبیاء جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے تو مجھے کسی چیز کا غم اور فکر نہیں ہے، کیوں کہ آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ضعیفوں کا سہارا تھے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نابینوں کا ہاتھ پکڑا کرتے تھے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اجروں کو بساتے تھے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتے تھے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی سب کی دیکھ ریکھ کیا کرتے تھے۔ یہ میرے نبی کا شان تھا۔ میرے محترم اس عورت کی محبت کو دیکھیے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ضعیفہ نے کیسی محبت کی۔ میرے محترم کاش ہمارے اندر بھی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت آ جائے تو میرے محترم یہ دنیا کی حکومت اور یہ دنیا کی بادشاہت آپ کے قبضوں میں ہوگی۔ آج مسلمان ڈرا ہوا ہے، مسلمان سہما ہوا ہے، ہم ایمان والے ہیں، مسلمان زندہ قوم ہے، ہمیشہ زندہ قوم یہ رہا ہے، مسلمان کسی سے نہیں ڈرتا، مسلمان صرف ایک اللہ سے ڈرتا ہے، مسلمانوں کا حامی اور مددگار خالق کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ تو وہ اللہ ہے جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تؤتی الملک من تشاء، اللہ وہ ہے جسے چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے، اللہ وہ ہے جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، اللہ وہ ہے جسے چاہتا ہے کرسیاں دیتا ہے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اللہ وہ ہے جسے چاہتا ہے بادشاہ کو چھین لیتا ہے، حکومت کا بیڑا غرق کر دیتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ وہ ہے جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، ذلت دیتا ہے۔ میرے محترم ہمارا خالق اور ہمارا مالک صرف ایک اللہ ہے۔ اپنے رشتے کو اللہ سے مضبوط کریں، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ اللہ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔